پیچھے آیا ہے ایام معدودات، یہ دن ہے گنے چنے. تو یہ شہر رمضان اور ایام معدودات کی تعیین. شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن. رمضان کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، جس میں قرآن مجید اتارا گیا. فیہ، اس مہینے میں، یعنی رمضان کے ایک جز کے اندر. وہ جز کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا. ہدی للناس، ہدن، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یہ قرآن مجید کی اضافی صفت ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ متعلق ہے، کہ قرآن مجید دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے. وبینات من الہدی، اور وبینات، اور واضح دلائل ہے، من الہدی، من جملہ ہدایت ناموں میں سے. جس طرح اور ہدایت نامے آئے ان کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح دلائل بیان کیے، تو یہ قرآن مجید بھی ان ہدایت ناموں میں سے ہے. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے واضح دلائل بیان فرمائے ہیں. والفرقان، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی. والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. فمن شہد من، اس آسانی کو ختم کیا تو اس سے پہلے جو آسانی اللہ نے ذکر کی مریض اور مسافر کے لیے، کیا وہ بھی ختم ہے؟ تو اللہ نے اس کا دوبارہ ذکر کیا. ومن کان مریضا او علی سفر، اور وہ شخص کی جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، شرعی مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں سے. اگر مریض ہے یا مسافر ہے تو پھر وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، بعد کے اندر اس کی وہ گنتی پوری کریں گے. رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے چاند رمضان المبارک کا دیکھ لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ معتبر ذرائع سے اس کو معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو تیسری صورت کہ وہ شعبان کے جو 30 دن جو مکمل کرے گا. جب شعبان کے 30 دن پورے ہو جائے تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور جو مریض اور مسافر ہیں وہ فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتے، تو بعد کے اندر اس کی قضا دیں گے. اب یہاں پر بعض لوگ اس کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے یا اسی طریقے سے نمازیں، تو اس کے متعلق اگر وہ رہ جائے تو ان کی قضا نہیں ہے. تو اس کا ایک تو رمضان المبارک کے روزوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور نمازوں کے لیے علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العالمین جو تمہارے لیے قوانین متعین فرماتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سخت احکام مقرر نہیں کیے، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے نرم احکام مقرر کیے ہیں. اور جب تمہیں ضرورت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، تو اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے مزید رخصتی بھی رکھی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم پورا کرو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے رہنمائی کی ہے تمہاری، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہاں سے مفسرین نے تکبیرات تشریق کو بھی ثابت کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں سے اللہ رب العالمین نے دعا کے جو آیات یہاں پر ذکر کیا، دعا کا مسئلہ اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے. اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، اسی اگلی آیت کے اندر بھی روزوں کا ذکر ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہ آیت کیوں لائی ہے؟ تو یہ جملہ معترضہ ہے. ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ایک روزہ ہے، دوسری طرف 70 سال کی عبادت ہے. تو 70 سال کی عبادت کرنے کی وجہ سے جس مقام پر انسان پہنچتا ہے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو قرب اللہ جب بندے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے، تو اس قرب کے بیان کے لیے اللہ رب العالمین نے درمیان کے اندر اس آیت کو ذکر کیا ہے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بس بے شک میں قریب ہوں۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہمارا رب قریب ہے، فنناجی، ہم اس سے ایسا ہم کلام ہو، یا ہمارا رب دور ہے تو فنناجی، ہم اس کو بلند آواز سے جو پکاریں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت جو نازل فرمائی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعا کو، اذا دعان، جب پکارے مجھ کو، جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں۔ فلیستجیبوا لی، وہ مجھ سے مانگے، اپنی دعاؤں کو مجھ سے قبول کروائیں۔ ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائے مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تاکہ وہ نیک راہ پا لیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو اللہ فوری دے دیتے ہیں، یا آخرت کے اندر ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا آئی ہوئی بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا، جن کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا، وہ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک بندہ کہ وہ سفر کے اندر ہے، پراگندہ جو وہ بال ہے اس کے، اور جو میلے کو چیلے کپڑے ہیں، اور اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگتا ہے، لیکن اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، یعنی ہر ایک چیز جو وہ حرام کی ہے، انا یستجاب لکم، اس وقت اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو یہاں پر اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں قبول کرتا ہوں، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس آیت کے اندر ایک بہت بڑے شبے کا جواب دے رہے ہیں، ایک بہت بڑے شبے کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ شبہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین، جیسا کہ آج کل ہمارے دور کے اندر بھی ہے، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ ہم اپنے بزرگوں کے سامنے جا کر کے جب وہ بات جب ان سے کہتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ ہماری نہیں قبول کرتا، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے شبے کا جواب دیا کہ نہیں، اللہ رب العالمین ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو سنتا ہے کسی کو نہیں سنتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، ان شرائط کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر نہیں کیا، ان شرائط کو آقا علیہ السلام نے احادیث طیبہ کے اندر جو بیان کر دیا ہے کہ انسان کا لباس جو وہ کھانا پینا یہ سب کچھ جو وہ حلال کا ہو، اور پھر انسان جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد اپنی جو دعا مانگے، اس کے اندر کسی گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور پھر اس کے بعد انسان جلد بازی کرنے والا نہ ہو۔ جلد بازی کرنے کا کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے مانگا تھا لیکن اللہ نے مجھے دیا نہیں ہے، میری دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تو یہ جلد بازی کرنا ہے۔ جب تک انسان یہ نہ کرے تو اللہ اس بندی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے، پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، وہ جلدی قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر فرماتے ہیں، دعا کرنے والے کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ مقرر کرتے ہیں، جو یہ دعا دوسرے کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی دے اور اس کو بھی دے یہ جو دعا مانگنے والا ہے۔ تو اس لیے انسان دعائیں
کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے انسان اللہ رب العالمین سے مانگے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ وہ براہ راست اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو اور اللہ رب العالمین ضرورت پوری کریں گے تو وہ یہ نہیں کریں گے. اور اگر اس کے برعکس ان کو کہا جائے کہ فلاں دربار پر جا کر کے یہ چڑھاؤ یہ کرو تو وہ فوراً اس طرف بھاگ کر کے جاتے ہیں. تو اتنا سب کچھ کر کے جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جب بھی انسان کو ضرورت پڑے تو فوراً انسان اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو اور ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے اللہ سے مانگے تو اللہ رب العالمین ہر ایک کی سنتے بھی ہیں اور ہر ایک کو دیتے ہیں.